بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخ فرشتہ کے پہلے باب تذکرہ سلاطین لاہور، جن کو سلاطین غزنویہ بھی کہا جاتا ہے، میں موجود پہلے سلطان امیر ناصر الدین سبکتگین کا تذکرہ کریں گے۔ اگرچہ امیر ناصر الدین کی فتوحات کا سیلاب دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھا اور کبھی اس کی حکومت پنجاب تک نہیں پہنچی، تاہم بعض مورخین نے اسے سلاطین لاہور کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ الپتگین کے حالات: تمام مورخین یہ کہتے ہیں کہ سبکتگین دراصل الپتگین کا غلام ترکی نژاد تھا۔ عثمانی حکومت میں الپتگین خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے اپنی حکومت کو پوری طرح قوی بنا لیا اور مکمل غلبہ حاصل کر لیا۔ عبد الملک کا انتقال ہوا تو امرائے بخارا نے الپتگین کے پاس ایک قاصد بھیجا اور یہ دریافت کیا کہ آل سامان میں اب کون سا شخص حکومت کرنے کا اہل ہے۔ الپتگین نے جواب دیا کہ منصور بن عبد الملک ابھی نوجوان ہے، لہٰذا اس کام کے لیے اس کے چچا سے زیادہ اور کوئی موزوں نہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ قاصد الپتگین کا جواب لے کر واپس لوٹتا، امرائے سلطنت نے اتفاق رائے سے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ منصور نے حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لیتے ہی الپتگین کو بخارا میں طلب کیا۔ الپتگین ڈر گیا کیونکہ وہ منصور کو حکومت کا اہل نہ سمجھنے کی رائے دے چکا تھا، لیکن اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے وہ منصور کا دائرہ تاج سے نکل گیا اور علم سرکشی بلند کیا۔ سن 1351 میں وہ 3000 سواروں کو لے کر جو اس کے غلام تھے خراسان سے غزنی کی طرف روانہ ہوا اور غزنی کو فتح کر کے اپنی حکومت مستقل طور پر قائم کر لی۔ جب منصور نے دیکھا کہ خراسان خالی ہے تو اس نے وہاں کی حکومت ابو الحسن محمد بن ابراہیم حجویری کو دے دی۔ 2-3 بار الپتگین کے مقابلے پر اپنا لشکر بھیجا، لیکن ہر بار الپتگین کو فتح ہوئی اور منصور کی فوج شکست کھا کر دشمن کے سامنے بھاگ نکلی۔ عبداللہ مستونی کے قول کے مطابق الپتگین نے 15 سال تک ہمت و اقبال مندی سے حکومت کی۔ اس عرصے میں اس کے سپہ سالار سبکتگین نے کئی بار ہندوؤں سے جہاد کیا اور ہر بار ان کے مقابلے پر کامیابی حاصل کی۔ سن 365 ہجری میں الپتگین کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا اسحاق سبکتگین کے ساتھ بخارا روانہ ہوا۔ امیر منصور نے غزنی کی حکومت اگرچہ ظاہری طور پر ابو اسحاق کو سونپ رکھی تھی، لیکن امور سلطنت کے تمام اہم کام سبکتگین کی رائے کے انجام پاتے اس کے ہاتھ میں رہی۔ اسی عرصے میں ابو اسحاق کا انتقال ہو گیا۔ غزنی کے امیروں اور سلطنت نے سبکتگین کے چہرے پر اقبال و فتح مندی کے آثار دیکھے اور اسے اپنا مستقل بادشاہ تسلیم کر لیا اور الپتگین کی بیٹی یعنی ابو اسحاق کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ الپتگین نے اپنے عہد حکومت میں عدل اور انصاف کی ترویج میں بڑا حصہ لیا اور ظلم و تعدی کی یک کنی میں کوئی وقفہ اٹھا نہ رکھا۔ امراء شرفا اور ارکان سلطنت پر طرح طرح کی مہربانیاں عنایتیں کی اور ان کے دلوں میں اپنی محبت اور جانداری کی قابلیت کا سکہ بٹھایا۔ سبکتگین کے ابتدائی حالات: جوزجانی نے اپنی کتاب منہاج السراج میں سبکتگین کی ابتدائی زندگی کے واقعات اس طرح لکھتا ہے کہ ایک سوداگر سامی تھا، وہ سبکتگین کو لے کر ترکستان روانہ ہو گیا۔ وہاں کے حکمران نے سبکتگین میں وفا، شاعری اور بہادری کے آثار دیکھتے ہوئے اسے اپنے حلقے کے خاص لوگوں میں شامل کر لیا۔ غزنی کی جنگ میں اسے لشکر کا امیر الامراء بنایا اور اپنی طرف سے وکیل مطلق قرار دیا۔ مذکورہ مورخ جوزجانی سبکتگین کے نسب کی بابت لکھتا ہے کہ یہ اران کے بادشاہ جزوجرو کی نسل سے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جب حضرت عثمان کے عہدے خلافت میں اسیہ کے مقام پر قتل کیا گیا تو اس کے تابعین اور اس کی اولاد وہاں سے نکل کر ترکستان کی طرف فرار ہو گئی۔ ترکستان پہنچ کر انہوں نے ترکوں سے پہلے میل ملاپ کیا اور اس قوم سے شادی بیاہ کی رسم کی ابتدا کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2-3 نسلوں کے گزرنے کے بعد یہ آدھے ترک بھی اصل ترک مشہور ہو گئے۔ چنانچہ سبکتگین کا شجرہ نسب یہ
हेक, सुब्तगेन बिन जोकान बिन करुल हकम बिन कजल, अरसलान बिन कुराना, मान बिन फिरोज बिन यजू जरू। सुब्तगेन का अहद हुकूमत। जब सुब्तगेन ने अन्नान हुकूमत संभाली तो मशरकी खरासान का एक शहर के किले पर तगा नाम के एक शख्स ने कब्जा कर लिया, लेकिन इस शख्स ने एक दुश्मन जिसका नाम पातोर था इस पर हमला करके इसे किले से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस शख्स के एक दुश्मन जिसका नाम पातोर था इस पर हमला करके इसे किले से बाहर निकाल दिया। तुगा ने अमीर सुब्तगेन की खिदमत में इस मजमून की दरख्वास्त पेश की, अगर अमीर दुश्मन के मुकाबले में मेरी मदद फरमाए और मैं किले पर कब्जा करने में कामयाब हो जाऊं, फिर तमाम उम्र खिदमतकारों और खराज गुजारों की तरह अताअत के दायरे से कदम बाहर न रखूंगा। अमीर ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और पातोर पर लश्कर कशी करके इसे शिकस्त दी। तगा से एक ऐसे अमर के बारे में बात पर्स की जिसके इफा का वो वादा कर चुका था। तुगा ने इसके जवाब में कुछ नाशाइस्ता कलमात कहे और तलवार खींच कर अमीर सुब्तगेन के हाथ पर एक कारी जख्म लगाया। अमीर ने इस जख्मी हाथ से इस पर तलवार का वार किया और चाहता था कि दूसरे वार में इस बदमाश और फरेब पशा इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे कि दोनों यानी सुब्तगेन और तगा की फ़ौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और हंगामा बपा हो गया। तगा को इस अफरा तफरी में जान बचाने का मौका मिल गया और वो करमाच की तरफ भाग गया। इस सरगश के भागने के बाद किला अमीर सुब्तगेन के हाथ आ गया। इस किले की दस्तयाबी से सुब्तगेन को जहाँ और बहुत से फ़ायदे हुए, वहाँ एक फ़ायदा भी हुआ कि इसकी अबुल फतह से मुलाकात हो गई। अबुल फतह मुख्तलिफ़ क़ानून का माहिर कामिल और खुसूसन फ़न अंशा, परवाज़ी और किताबत में अपनी मिसाल आप था। वो हकीकत में पातोर जैसे अमीर सुब्तगेन ने तगा की दरख्वास्त पर शिकस्त दी थी, कामिल मंशी था। इसके अखराज के बाद बस्त में गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। अमीर सुब्तगेन को जब इस फाजिल शख्स के हालात का इल्म हुआ तो इस बाकमाल और काबिल कदर अहले फ़न को अपनी बाजियाबी से नवाजा और इसकी लियाकत और अहलियत के मुताबिक तरह तरह के इनायतों और मेहरबानियों से सरफराज किया। नेज़ इसे अहदा अंशा पर मुतमकिन किया। अबुल फतह सुल्तान महमूद के इब्तदाई ज़माने तक इस ओहदे के फ़राइज़ इंजाम देता रहा। बाद अज़ा सुल्तान से किसी बात पर रंजीदा होकर इस मुलाजमत से अलहदा हो गया और तुर्किस्तान चला गया। कसरार पर लश्कर कशी। अमीर सुब्तगेन को जब पस्त की महम से फ़रागत मिली तो वह कसरार बलूचिस्तान का एक मकाम जो आजकल खजवरा के नाम से मशहूर है की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर बुखारा के हाकिम को नज़र बंद किया और उसे अपना मती बनाकर कसरार का गिर में दिया। बुखारा की फतह के बाद सुब्तगेन ने अहले हिंद से जिहाद करने का मौसम इरादा किया। सन 367 हिजरी में आखिर में हिंदुस्तान फतह कर चंद किले फतह किए, अक्सर जगहों पर मस्जिदें तामीर करवाई, बहुत सा माल गनीमत हासिल करके कामरान व मुराद वापस गजनी पहुंचा। जयपाल से मारका आराई। राजा इस्तबदाल का बेटा राजा जयपाल जो बरहमन कौम से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी सल्तनत सरहिंद से लमगान तक और कश्मीर से मुल्तान तक फैली हुई थी, इस ज़माने में किला ठंडा में मुकीम था ताकि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके। इस राजा ने जब देखा कि मुसलमान हमला आवरों का इरादा अब इसकी सल्तनत हासिल करना, तो इसने परेशान होकर इन गैर मुल्की हमला आवरों की शोरिश को रोकने का तैयार किया और कोहे पेकर हाथियों और बहादुर सिपाहियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुसलमानों की सल्तनत की तरफ बढ़ा। इसके जवाब में अमीर सुब्तगेन ने भी अपना लश्कर तैयार किया। इसके मुकाबले के लिए गजनी से रवाना हुआ। मुल्तान की सरहद पर दोनों फरमा राव में आमना सामना हुआ। फिर रोज़ तक मुसलसल लड़ाई जारी रही। इस मार्के में सुल्तान महमूद गजनी ने बावजूद कम सुनी कि अपनी बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि इनकी मिसाल मुश्किल से मिल सकती है। ये लड़ाई चंद रोज़ तक कुछ इस तरह होती रही कि फातह और मफ्तूह की तमीज़ करना दुश्वार था। एक दिन एक गुरु ने सुल्तान महमूद से जाकर कहा कि राजा जयपाल की फ़ौज जहाँ मुकीम है वहाँ करीब ही एक चश्मा है, जिसकी खासियत ये है कि अगर इसमें थोड़ी सी निजासत डाल दी जाए तो आंधी के तेज़ थपड़ों, बादल की गर्ज और बिजली की चमक दमक से फ़ौरन एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है।
یہ سن کر سلطان محمود نے حکم دیا کہ فوراً اس چشمے میں تھوڑی سی نجاست ڈال دی جائے۔ فوراً حکم سلطان کی تعمیل کی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ لشکر کے تمام گھوڑے اور بار برادری کے دیگر جانور ہوا میں انتہائی ٹھنڈک پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ لشکریوں کے بدن سردی کی شدت سے ٹھٹر کر رہ گئے اور ہر فرد نقل حرکت سے معذور ہو گیا۔ اس عالم میں ہر لشکری گزاری کرنے لگا اور جے پال کے لشکر میں ماتم برپا ہو گیا۔ راجہ جے پال نے جب یہ دیکھا کہ اس آسمانی مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے چند قابل اعتبار ایلچیوں کو امیر سبکتگین کی خدمت میں حاضر کیا اور ان کی معرفت صلح کی درخواست کی، جس میں یہ شرط رکھی کہ اگر سبکتگین اس وقت جنگ بند کر دے تو جے پال اپنے ملک میں اس کا یعنی سبکتگین کا حکم چلائے گا اور اسے کوہ پیکر ہاتھیوں کی کچھ قطاریں اور چند بیش قیمتی تحفے بطور نذرانہ دے گا۔ نیز یہ ہر سال خراج اور جزیہ کی رقم باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ امیر سبکتگین نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر اس درخواست صلح کو منظور کر لینا چاہا، لیکن سلطان محمود نے اختلاف کیا، جس کی وجہ سے صلح نامے کی تکمیل میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، جس پہ جے پال نے ایک سمجھدار ایلچی سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا۔ اس ایلچی نے راجہ کا پیغام دیا کہ ابھی آپ اہل ہند اور خاص طور پر راجپوتوں کی جہالت اور تعصب کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس قوم کی جہالت اور بے فکری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو یہ آخر کار مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ اپنا تمام مال و اسباب اور پیش قیمت اشیاء مایوس ہو کر آگ کی نذر کر دیتے ہیں اور اس فعل کو اپنی آخرت کی بہودی تصور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو اپنے قدیم رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور حرام کو بھی نظر آتش کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی مال متاع کچھ نہیں رہا تو پھر یہ دشمن سے مارکہ آرائی کرتے ہیں۔ اس مارکے میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیتے ہیں اور سوائے مٹی کے ان کا نام و نشان کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب ان کی مصیبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے پرائے دستور کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کو ان کی تباہی بربادی پر خیر مودی بہتر ہے کہ آپ صلح کر کے ہم سب کو اپنا ممنون بنائیں۔ سلطان محمود نے جب یہ باتیں سنی تو اس ہندو پیش کر کے جے پال نے اپنی حکومت کے ایک معتبر رکن دولت کو اس نذرانے کے عوض امیر سبکتگین کے پاس گروی رکھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر لاہور آیا۔ حسب شرط صلح ہاتھی اور درہم ان کے حوالے کیے۔ لاہور پہنچ کر جے پال نے بدعہدی کی اور ان مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ جب تک امیر سبکتگین میرے سردار دولت کو واپس نہ کرے گا میں اس مسلمانوں کو قید میں رکھوں گا۔ اور کھن لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ دستور تھا کہ ملک کے عاقل اور فہیم برہمن راجا کی داہنی طرف اور کھتری اور سپاہی بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو یہ درباری راجا کو اپنے مشورے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے پر غور و فکر کا موقع آیا تو یہ درباری اس نتیجے پر پہنچے کہ راجا کی رائے بالکل غلط ہے اور اس کا یہ فعل انتہائی نامناسب ہے۔ راجا کی دائیں اور بائیں دونوں طرف سے بالاتفاق ایک ہی آواز بلند ہوئی اور سب نے یہ کہا کہ ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی کرنا احتیاط اور عاقبت اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی و بربادی کا باعث اور ہم پردہ مصائب نازل ہوں کہ دنیا میں بھی کہیں ہمارا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ احتیاط اور مسلط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس ترک یعنی امیر سبکتگین سے جس کا خوف عوام و خواص سبھی کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے بدعہدی کر کے جنگ نہ کریں اور خدا کے بندوں کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے بلا میل و حجت وہ رقم سبکتگین کو ادا کر دیں جس پر صلح ہوئی ہے۔ چنانچہ راجہ جے پال کا برا وقت قریب آ پہنچا تھا، لہٰذا اس نے درباریوں کو مشورے اور استدعا کو قابل انا نہ سمجھا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جے پال کی شکست۔ جب امیر سبکتگین کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو اسے جے پال کی بدعہدی پر بے انتہا غصہ آیا اور وہ
ایک بہت بڑا لشکر لے کر جے پال پہنچا۔ اس حرکت کی سزا دینے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ جے پال بھی ہندوستان کے دیگر راجاؤں سے مدد لے کر ایک لشکر جرار تیار کیا۔ سبکتگین کے مقابلے کے لیے بڑا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہندوستان کے تمام راجاؤں نے اس خیال سے جے پال کو مدد دی، اس طرح ان کا اپنا فائدہ ہے اور ان کی سلطنتیں بیرونی دشمن سے محفوظ ہو جائیں گی۔ خاص طور پر دہلی، کالنج، کنو اور اجمیر کے راجاؤں نے خوب دل کھول کر بہترین لشکر، دولت اور دیگر اشیاء سے جے پال کی مدد کی۔ الغرض جے پال نے 1,00,000 سوار اور ان گنت پیادہ سپاہی جمع کر لیے۔ سبکتگین کے مقابلے پر آیا۔ امیر سبکتگین نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جے پال کی فوج اور اس کی طاقت کا اندازہ کیا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ جے پال کا لشکر ایک دریائے دخار کے مانند ہے جس پر لشکریوں کی تعداد شمار سے باہر ہے، لیکن اس کثرت سپاہ سے وہ قطعاً مرعوب نہ ہوا اور اپنے دشمن کے مارکا کو شیر اور بکری کی لڑائی جان کر پہاڑ سے نیچے اترا اور اپنی فوجی سرداروں سے مل کر ان میں سے ہر ایک کا دل بڑھایا، انہیں جہاد کے ثواب اور فوائد سے آگاہ کیا اور کہا کہ مسلط وقت اس میں ہے 500 کے دستے بنائے جائیں، یہ باری باری لڑیں، پہلے ایک دستہ میدان جنگ میں جائے، جب وہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو۔ مسلمانوں کی فوج اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگ شروع کی اور اس میں اس حد تک کامیابی حاصل کی کہ دشمنوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور وہ بدحواس ہیں تو انہوں نے ایک بار مل کر حملہ کر دیا اور بے شمار ہندوؤں کو ان کے کیفر و کردار تک پہنچا دیا۔ ہندوؤں کی فوج سامنے کی طرف بھاگ نکلی۔ مسلمانوں نے نیلاب کے کنارے تک ان کا پیچھا کیا اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت گری کی۔ اس مارکے میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور لمگان اور پشاور کے ملک دریائے نیلاب کے کنارے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں قانون اسلامی مروج ہوا اور امیر ناصر الدین کے نام کا جاری ہوا۔ اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین نے اپنے ایک سردار کو 2,000 سواروں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی اور خلیجی صحرا نشینوں کو بھی مطیع کرتا ہوا واپس غزنی پہنچا۔ امیر نور سے ملاقات۔ اسی زمانے میں امیر نور سمانی نے سبکتگین کے پاس ابو نصر فارسی کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ فائق بخارا کا امیر کی حرکات ناشائستہ بیان کر کے مدد کی درخواست کرے۔ سبکتگین آل سمان کی بیچارگی کی داستان سن کر اپنی غیرت کی وجہ سے سخت بے چین ہوا اور اسی بے چینی کے عالم میں فوراً ماورن نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امیر نور مقام سرکش تک سبکتگین کے استقبال کے لیے آیا، اگرچہ ملاقات سے پہلے سبکتگین امیر نور سے کلوا چکا تھا کہ اسے یعنی سبکتگین کو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے گھوڑے سے اتر کر امیر نور کا رکاب کو بوسہ دینے کی خدمت میں معاف رکھا جائے، اور امیر نور نے اس بات کو مان بھی لیا تھا۔ لیکن جو ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور سبکتگین نے امیر نور کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو بادشاہی روب و داب سے وہ کچھ ایسا مجبور ہوا کہ وہ بے اختیار اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور امیر نور کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر نور نے اپنی بڑی خوشی اور عزت افزائی کے ساتھ سبکتگین کو گلے سے لگایا۔ ان دونوں امیروں کی ملاقات سے تمام دیکھنے والے بہت خوش ہوئے اور ان سب پر اس خوشی کا خاص اثر ہوا۔ ان دونوں میں یہ بڑی پرلطف اور دلچسپ ملاقات تھی۔ مختصر یہ ہے کہ جب بات چیت خاطر و مدارہ سے فراغت ہوئی تو اصل معاملہ درمیان میں آیا اور امور سلطنت کے بارے میں بات چیت ہوئی اور دشمنوں کے دفع کی تدابیر پر صلاح و مشورے ہونے لگے۔ آخرکار یہی طے پایا کہ سبکتگین واپس غزنی جائیں اور ایک لشکر جرار تیار کریں۔ اس کے بعد امیر نور نے سبکتگین کی اولاد متعلقین کو طرح طرح کے پیشے بہا خلعتوں اور نواسوں کے ساتھ رخصت کیا اور خود لشکر کشی کا ارادہ کر کے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ ابو علی حجویری کی پریشانی۔ جب ابو علی حجویری جس کے پاس فائق پناہ گزین تھا اس تمام معاملے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے امیروں وزیروں سے مشورہ کیا کہ اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو کہاں اور کس والی ملک کے پاس مدد کی درخواست لے کر جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ فخر الولیہ ویلمی سے میل ملاپ پیدا کرنا چاہیے اور اس کی دوستی پر تکیہ کرنا چاہیے۔ ابو علی حجویری نے جعفر ذوالقرنین
کو جرجان کا سفیر مقرر کیا اور خراسان ترکستان کی وہ پیش قیمت اور گراں قدر اشیاء جو مل سکی فخر الولیہ ویلمی اس کے وزیر کے لیے بطور تحفہ ارسال لی اور یوں ان سے دوستی پیدا کر کے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران میں امیر سبکتگین لشکر لے کر بلخ پہنچا اور امیر نو بھی بخارا سے روانہ ہو کر وہاں اس سے جا ملا۔ جب فائق اور ابو علی حجویری کو ان کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی ایک لشکر جرال لے کر مارکا رائی کے لیے نکلے۔ اس لشکر پر دارا بن شمش المعافی اور قابوس بن وشم غربی جو فخر الدولہ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے 2000 سواروں کے ساتھ آئے ہوئے شامل تھے۔ امیر ابو علی حجویری سے جنگ امیر سبکتگین نے ایک وسیع میدان جنگ کے لیے منتخب کیا اور میمنہ اور میسرہ کو سپاہیوں سے آراستہ کر کے خود امیر نو اور اپنے بیٹے سلطان محمود کے ساتھ فوج کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ جب دونوں جانب صف آرائی ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی تو ابو علی حجویری کا میمنہ اور امیر نو کے دونوں دستوں پر غالب آیا۔ اس طرح امیر نو کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے۔ عین ممکن تھا کہ بنا بنایا کام بگڑ جاتا اور ان قابو سے ابو علی حجویری ایک کلب لشکر سے نکل کر حملہ کیا۔ جب دونوں صفوں کے درمیان آیا تو اپنی سر کو پیچھے کی طرف وزیروں نے جب یہ عالم دیکھا تو یہ سمجھ کر ابن قابوس نے تنہا ہی غداری نہ کی ہوگی بلکہ لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ ہوگا، سخت پریشان ہوئے اور مایوس ہو کر اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ امیر ناصر الدین نے جب دشمن کے لشکر کی یہ پریشانی دیکھی تو اپنے لشکر کے چیدہ بہادروں کے ایک دستے کو ساتھ لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ خراسانی لشکر اس زبردست حملے سے بدحواس ہو گیا اور سامنے کی طرف بھاگ نکلا۔ سلطان محمود نے ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا، ان میں سے بیشتر کو قتل کیا اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا۔ یہ بدنصیب بھاگنے والے جنہوں نے اپنے آقا کے ساتھ نمک حرامی کی تھی اس قدر مال و اسباب اور اسلحہ وغیرہ چھوڑ کر بھاگے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی اپنی عزت بچانے میں صرف کرتے تو زمانے کی مشکلات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے۔ جب فائق اور امیر ابو علی حجویری نیشا پور کی طرف فرار ہو گئے تو امیر نو نے سبکتگین کو ناصر الدین کا خطاب دیا اور اس کے فرزند سلطان محمود کو سیف الدولہ کا لقب عطا کر کے ابو علی حجویری کی بجائے امیر الامرار مقرر کیا اور خود کامیاب اور کامران بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ جب امیر ناصر الدین اور سلطان محمود بڑی آن بان اور شان و شوکت سے نیشا پور کی طرف روانہ ہوئے تو فائق اور ابو علی حجویری بدحواس ہو کر جرجان بھاگ گئے۔ فخر الدولہ ویلمی کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ جب امیر ناصر الدین غزنی کو روانہ ہو گیا اور سلطان محمود تنہا نیشا پور ہی میں رہ گیا تو ابو علی حجویری اور فائق نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس سے پہلے کہ امیر نو اور امیر ناصر الدین کی طرف سے سلطان محمود کو مدد پہنچے اس پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کو شکست ہوئی اور ان دونوں نے تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب امیر ناصر الدین نے یہ افسوسناک اور حیران کن خبر سنی تو فوراً ایک زبردست لشکر تیار کر کے نیشا پور کی طرف روانہ ہو گیا تو اس کے قریب امیر ناصر الدین اور فائق امیر ابو علی کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ابھی طرفین کے جوہر پوری طرح نہ کھلے تھے کہ امیر ابو علی حجویری کے لشکر کے پیچھے سے گروہ غبار سے اٹھا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ سلطان محمود ایک زبردست فوج لیے چلا آ رہا ہے۔ ابو علی حجویری نے اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کے دونوں دستوں کو کلب لشکر سے ملا کر فائق کے لشکر کے ساتھ امیر ناصر الدین کے کلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ امیر ناصر الدین نے اس حملے کو بڑی جرأت اور دلیری سے روکا اور میدان جنگ میں ڈٹا رہا۔ اتنے میں سلطان محمود شیر کی طرح گرجتا ہوا دشمن کے سر پر آ پہنچا اور اس کی فوج کے چھکے چھڑا دیا۔ امیر ابو علی حجویری اور فائق اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے اور قلعت خراسان اور طوس کے درمیان ایک قلعہ تھا، قلعے میں جا کر پناہ گزیر ہوئے۔ اس فتح کے بعد امیر سبکتگین نے بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ حکومت کی
اور 56 سال کی عمر میں بمقام ترمذ شعبان میں انتقال فرمایا۔ وفات کے بعد اس کے جسم کو تابوت میں رکھ کر غزنی لایا گیا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ سبکتگین نے 20 سال تک فرمانروائی کی اور اس کے بعد اس کی اولاد میں سے 14 افراد نے باری باری سندھ حکومت سنبھالی اور وہ لاہور اور اس کے اطراف پر قابض رہے۔ ابوالعباس فضل ابن احمد اسفرازی سبکتگین کا وزیر تھا، جو حکومت سلطنت کے امور انتظام، رعایا کی خبرگیری، سپاہ اور لشکر کی درستی غرض ہر معاملے میں پوری مہارت رکھتا تھا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ جیتا پور میں جب امیر ناصر الدین البتگین کی ملازمت میں تھا، اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور تمام دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں گھوما کرتا تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی ماں اپنے بچے کے جنگل میں چر رہی ہے۔ سبکتگین نے اسے دیکھتے ہی گھوڑے کو دوڑایا اور ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس نے اس بچے کو اپنے ذہن سے باندھ دیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ہرنی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس کی صورت اور حرکات سے پریشان اور رنج کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ عالم دیکھ کر سبکتگین کو اس بے زبان جانور پر بہت رحم آیا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کی رہائی سے بہت خوش ہوئی اور بچے کو ہمراہ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دور چل کر سبکتگین کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ لیتی تھی، جیسے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ جس دن کا یہ واقعہ اس رات کو سبکتگین نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے ناصر الدین، تو نے ایک بے زبان جانوروں پر رحم کیا ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں بہت مقبول ہوا، لہٰذا اس کے سلسلے میں تجھے چاہیے کہ یہی طریقہ اختیار کیا کرے اور کبھی رحم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ یہ طریق دین و دنیا کا سرمایہ ہے۔ معصرۃ ملوک میں لکھا ہے کہ سلطان محمود نے اپنی جوانی کے ابتدائی زمانے اور باپ کی زندگی میں غزنی میں ایک سرسبز شاداب باغ لگوایا تھا۔ اس باغ میں ایک بڑی عمدہ اور عالی شان عمارت تعمیر کروائی تھی۔ جب یہ باغ اور عمارت پوری طرح تیار ہو گئی تو ایک جشن عظیم منعقد کیا اور اپنے باپ اور دوسرے ارکان سلطنت کو اس باغ میں مدعو کیا۔ امیر ناصر الدین نے اس باغ اور عمارت کو دیکھا تو سلطان محمود سے کہا کہ اے بیٹے، اگرچہ یہ باغ اور یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، لیکن ایسی چیزیں تو تمہارے ملازم بھی بنا سکتے ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسی عمارت کی بنیاد ڈالیں جس کی مثال پیدا نہ کی جا سکے۔ محمود نے بڑے ادب سے پوچھا، وہ کون سی عمارت ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ سبکتگین نے جواب دیا، اس عمارت سے مراد اہل علم کے دل ہیں، اس گھر کی زمین ہے۔ اگر تم اپنی محبت اور احسان کے بیچ بو گے اور وہ بارور ہوں گے تو ان کے ایسے ہوں گے جن کے چکھنے سے تمہیں دین و دنیا کی سعادت کی لذت ملے گی اور تمہارا نیک نام روز حشر تک زندہ رہے گا۔ سبکتگین کا انتقال۔ ترجمہ یمنی یعنی مشہور تاریخ یومینی میں لکھا ہے کہ سبکتگین نے اپنی وفات سے چند روز قبل ایک دن عبدالفتاح سے دوران گفتگو میں کہا، ہم انسان نازل شدہ مصائب کو دور کرنے کی تعبیر اور لاحق شدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ قصاب سے بھیڑ کو اس کے بال کترنے کے لیے پہلی مرتبہ زمین پر پٹکتا اور اس کے پاؤں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب مصیبت دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن قصاب اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر جب قصاب اسے پکڑتا ہے تو وہ ایک شک شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خوف اور امید دونوں کا اسے خیال رہتا ہے، یعنی وہ یہ خیال بھی کرتی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے گا اور ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اس بار بھی اسے رہا کر دیا جائے گا۔ جب قصاب اس کے بال کتر کر اسے آزاد کر دیتا ہے وہ پھر خوش ہو جاتی ہے اور خوف کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب قصاب اسے ذبح کرنے کے خیال سے زمین پر گراتا ہے اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ یہ خیال کرتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کی آزادی سلب کی گئی ہے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح آزاد ہو جائے گی۔ وہ بے خبری اور بے خوفی کے عالم میں رہتی ہے۔ اس عالم میں اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے اور وہ دنیا سے گزر جاتی ہے۔ ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ طرح طرح کی مصیبتوں اور نت نئے امراض میں آئے دن مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہر مصیبت اور ہر مرض میں اس رہائی کا خیال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ
آخری مصیبت موت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اس غفلت کے عالم میں ہمارے گلے میں موت کا پھندا ہمیں اس دنیا سے لے جاتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں گفتگین نے یہ باتیں اپنی موت سے 4 روز قبل کہی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔